السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ ہم اتنی بڑی جو ہمیں نسبت ہے، ہم سجدوں میں، تہجدوں میں، نمازوں میں اپنے روزہ رکھ کے، تصدق کر کے، جھوم جھوم کے، محبت میں جب ایک ایکسٹیسی کا ٹائم آتا ہے نا، دنیا میں بھی کوئی بہت پیاری چیز ہو. I remember there was something I wanted as a kid and I came home from school and I did not know. اس وقت ہمیں اتنا اپنی برتھ ڈیز یاد نہیں ہوتی تھی. And I was, when I woke up, سو کے ڈرائنگ روم میں گئی تو بلونز لگے ہوئے. سادہ سی ہماری برتھ ڈے ہوتی ہے، امی بابا ہمارا بیٹ مین اور میں اور میری چھوٹی بہن. اینڈ I would go gaga over books. تو چھوٹی وہ بکس تھیں، 8-10 جو ایک ڈھیر. اینڈ آئی ریمبر کہ I forgot about the cake because my sister was the one جس کو میٹھے بڑے پسند ہیں. I'm sure she went crazy over the cake as well. But مجھے تو میٹھا شیٹا کچھ نظر، مجھے تو 8-10 کتابیں نظر آئیں. And I literally spun, on the point where I was standing. جیسے میں جھوم نہیں جاتا خوشی سے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے سیلیبریٹ. تو یہ تو خوشی کا طریقہ ہے. کوئی جھوم جاتا ہے، کوئی وجد میں آ جاتا ہے، کسی کو حال آ جاتا ہے. محبت ہے. اللہ فرما رہے ہیں اگر نسبت رسول تم سیلیبریٹ کرو. دیکھیں اگین یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہر غلط طریقے سے آپ اسراف کریں، آپ کسی کا دل دکھائیں، آپ ایسے طریقے سے سیلیبریٹ کریں کہ دوسروں پہ فتوے لگا دیں کہ نعوذ باللہ تم گستاخ ہو یا تم بے ادب ہو یا تمہیں محبت نہیں. نو نو نو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کی اتباع کریں. اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک عمل کریں. آپ کو سیلیبریشن کا پورا حق ہے، آپ کو خوشی ہے. حضرت وسلم کی سیرت میں ہمیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کی دعوت کی. آپ دعوت کریں، آپ غریب کی دعوت کریں، آپ غریب کے لیے دسترخوان لگائیں، آپ کسی کو معاف کر دیں. کسی گھر چل کے جا کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ میں آپ کا اور کیسے شکر ادا کروں، میں فلاں کو ملنے جا رہا ہوں، آپ راضی ہو جائیں. آپ کی محبت میں فلاں کو معاف کرو، آپ راضی ہو جائیں. میں 2 نفل پڑھا، آپ راضی ہو جائیں. شکر ہے نا. ڈو اٹ. اللہ کہہ رہا ہے سیلیبریٹ اٹ. کسی نعمت پہ ترانے کی اجازت نہیں. ہاں قرآن کی نسبت پہ اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر کرو، ایکسائٹ ہو. یہ نہیں کہا کہ اس پہ فتوے داغ دو دوسروں پہ کفر کے، کیونکہ ہر امت کا ایک رنگ ہے اور ہمارا رنگ رحمت للعالمین سے آتا ہے رحمت، اور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے حب، محبت. تو محبت کے ذریعے اور رحمت کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ رحیم بنتے ہوئے آپ روزہ کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ایون اف یو وانٹ ٹو سیلیبریٹ، آپ کیک، کسی کو محبت ہے، وہ بچہ ہے، وہ اپنی پاکٹ منی جمع کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میں پورے سال میری برتھ ڈے ہوتی ہے میں کتنا کرتا ہوں، آج بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے، وہ اپنی پاکٹ منی سے کیک لاتا ہے. ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا یہ آپ کیک لائے ہو. اب دیکھو جن کے گھروں میں کیک نہیں، جنہوں نے اپنی برتھ ڈے سے بھی کیک نہیں کھایا، بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے نا، بابا کا رنگ ہے ان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا. آؤ ان بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سوچیں اس بچے پہ کیا بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوگی کہ وہ اپنی برتھ ایک اپنی پاکٹ منی سے وہ کیک لایا جو ماں باپ نے اس کو سکھایا. ایک اور سیرت کا ایک اور روشن پہلو اس کو سکھا رہے ہیں. بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرنا اس کو سکھا رہے ہیں، اس میں رحم کا مادہ پیدا کریں. وہ جا کے کسی غریب بچے کے ساتھ وہ کیک کاٹتا ہے، اس کو بھی سمجھاتا ہے. بچہ پوچھے گا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے رحمت للعالمین. اب وہ چھوٹا آپ کا بچہ اس کو سمجھا رہا ہے وہ ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے یہ جو بابا ماں مجھ سے پیار کریں، یہ محبت بھی انہوں نے سکھائی. میں اپنے ماں باپ سے جو پیار کرتا ہوں، یہ محبت انہوں نے سکھائی. جو تمہیں میں اپنا بھائی بہن سمجھ کے یہاں آیا ہوں، یہ بھی انہوں نے. سو دس از ہاؤ محبت، جب آپ شکر ادا کرتے ہیں، جیسے شکر ادا کرنے کا حق ہے، محبت گرو کرتی ہے. اللہ نے فرمایا نا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نعمتیں بڑھا دیتا ہوں. وہ ضرور بڑھتی ہیں. اور ایک فائنل بات کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حبیب، اور بات کوشچن کی حد تک، سمجھنے کی حد تک کوشچن بہت پیارا ہے، ویلڈ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن حکیم محفوظ ہے، کلام اللہ، اس کی ایک زیر زبر 1400 سال میں نہ چینج ہوئی، نہ اگلے خربوں
اینڈ آف ٹائم تک نہیں ہو سکتی. آپ ایک ڈاٹ اوپر نیچے نہیں کر سکتے. اسی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس ان تلواروں کے بھی نام موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی. ہمارے پاس ان گھوڑوں کے بھی نام, ان اونٹنیوں کے بھی نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں, ان ایون ہماروں کے نام ہمارے پاس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. تو دیر از وسعت لوگوں کے اندر یہ اباؤٹ دا ڈیٹ آف بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کہتے ہیں, اور میجورٹی کہتی ہے اٹس 12 ربیع الاول, بٹ دیر آر آلسو روایات اباؤٹ the ولادت باسعادت being on 9th of ربیع الاول. there are 3 dates. تو کوشچن کوئی کرتا ہے کہ جب ہر چیز محفوظ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا ایگزیکٹ ڈے ہے وہ کیوں نہیں محفوظ, اس میں کیوں یہ ہمارے پاس 3 آپشنز کیوں ہیں؟ ایز اے کوشچن سمجھنے کے لیے اگر یہ کوشچن کسی نے کیا تو بہت پیارا کوشچن ہے. اب اس پہ ہم تدبر کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک پہ اپنی توجہ ڈھیلو, سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی توجہ ڈھیلو, حکمت حاصل کرو, اور جب مل جائے سمعنا واطعنا تو پھر کہنا میں نے سنا اور میں نے مانا. اب میں جب قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو ہم سورہ لیلۃ القدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ قدر ہم جب پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ لیلۃ القدر کو کیوں چھپا دیا گیا آخری تاک راتوں میں, جو آخری 10 رمضان کے راتیں ہیں ان کی تاک راتوں میں کیوں چھپا دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے حکم سے پتہ ہے کہ وہ ڈے کیا ایگزیکٹ, لیکن چھپایا کیوں گیا, امت کو کیوں نہیں بتایا گیا. اور اس کے بارے میں وہ روایت پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, 2 لوگ لڑ رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ اب میں نہیں بتاتا, اور مطلب لیٹ اٹ بی ان دیز 5 nights. اور پھر یہ بھی اللہ نے, اب یہ حکمت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کے ذریعے یہ علم دیا ہوا ہے, لیکن امت کے لیے اللہ کی یہ حکمت, اس کو اب ریفلیکشن کریں گے, ہم غور نہیں کرتے, تدبر کریں گے. تو یہ جب آیت میں پڑھ رہی تھی تو اس کے اوپر میرے شیخ نے مجھے سمجھایا, انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. صحابہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ پرانی امتیں جو تھیں 1000 سال, 1,500-2,000 سال لوگوں کی ایج ہے, ان کے جو اعمال ہیں پوری زندگی وہ بیابانوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے, نہ ان کے پاس کوئی ڈسٹریکشنز تھیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے ہوئے غاروں میں 1000 سال کی عبادتیں. ہماری زندگی میکسیمم کتنی ہے, 60, 70, 80 سال, تو ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت اتار دی. سورہ لیلۃ القدر جو ہے, سورہ قدر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک بابرکت رات ہے. اس رات کی عبادت کو کیونکہ اس کو نسبت, اب دیکھیں نسبت لیلۃ القدر کو نسبت کس سے ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں قرآن سے نسبت ہے, ہم صاحب قرآن کو کیسے بھول جاتا ہے. اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو قرآن اس دنیا میں نازل نہ ہوتا. قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, یہ قلب اطہر سے ہم سے بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کل آپ فرما دیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے بات نہیں کرنا, آپ ہماری ترجمانی کریں نا, آپ میرے عبد خاص ہیں, آپ ان کو بتا دیں یہ بات. تو لیلۃ القدر میں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی یہ سیلیبریشن کیا ہے. اس دنیا میں دیکھیں ایک بادشاہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کل کو فیوچر یہ کنگ ہے, ٹھیک, بچپن سے ہمیں پتہ ہے اس نے کل کو یہ شہزادے نے بڑے ہو کے بادشاہ بنا. جس دن اس کی اناگوریشن سیریمنی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ وہ اس دن صرف بادشاہ تو وہ پیدائشی ہے, لیکن اس دن اعلان ہوتا ہے اس کی بادشاہت کا. تو بڑے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس سیریمنی میں آتے ہیں. اب یہ ایک چھوٹی سی دنیاوی اگزامپل ہے سمجھنے کے لیے. اللہ کے ارادے میں بھی نبی تھے, عالم ارواح میں بھی جب تمام ارواح سامنے لے کے آئی گئیں تو انبیاء کی ارواح نور کے پلرز کے طور پر چمکتی. جب حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ جو ساری ارواح ان میں یہ چمکتے ہوئے جو ممبر ہیں نور کے, یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی ذریت میں آنے والے انبیاء اور رسل ہیں.
اللہ کے ارادے میں بھی نبی نبی، اللہ کے علم میں بھی نبی نبی، نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہے، وہ پیدائشی طور پہ نبی ہے، اس کی صرف اس دنیا میں باسط اعلان ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر نبی کو پیدائش کے وقت بھی پتا ہوتا ہے وہ نبی، اس کو عالم ارواح میں بھی پتا ہے وہ نبی ہے، اس کو عالم برزخ میں بھی پتا ہے وہ نبی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. بچے ہیں ابھی 1-2 دن کے ہیں، کلام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں ابھی، پتھر اور درخت آپ کو سجدہ تعظیم کریں، آپ سامنے جھک جھک کے آپ کو کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کو یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میں رسول ہوں. باسط کا ویٹ کرتا تھا ہر نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہوئی کس دن؟ لیلۃ المبارکہ میں، لیلۃ القدر میں، ناٹ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدر والی رات ہے. اس کی قدر کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو باسط دی، اعلان کیا اس دن دنیا میں کہ یہ میرے محبوب ہیں، اور اللہ نے ان کے ذریعے کائنات کے ساتھ کلام کیا، کلام اللہ. تو اس رات کو لیلۃ القدر کو صرف قرآن اور وہ جو پروٹوکول میں، اور ہر سال اس رات، وہ اتنی بڑی رات ہے کیونکہ اس کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبت قرآن حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ جو سورہ یونس کی 2 آیات ہیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ کیسے کائنات سیلیبریٹ کرتی ہے اس رات کو، جس رات کلام اللہ سے باسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان زمین پروٹوکول کے فرشتے ہی فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ وہ دوبارہ زمین آسمان ٹائم اینڈ اسپیس سیلیبریٹ کرتا ہے اس گھڑی کو. تو اب آپ دیکھیں وہ رات اللہ تعالیٰ نے 5 راتوں کے اندر چھپا دی. تو مجھے میرے شیخ نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ بیٹا جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت آئیڈینٹیفائی کر دی کہ وہ کون سی رات تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک رات اس کا پروٹوکول تو جو ہے سو ہے، اس پہ رحمت اور لاڈ اللہ کا یہ ہے، اپنے حبیب کے لیے اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ نے اس ایک رات کی عبادت کو 1000 سال کی عبادت سے بہتر کر دیا. اب اگر کوئی نوئنگلی کہ یہ اتنی بڑی رات ہے اس رات سویا رہ گیا، یا ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے اسی ایک رات میں کسی گھر کوئی پریشانی آ جائے، اسی ایک رات پورے رمضان عبادت کرتے ہوئے ایک بندہ غافل ہو جائے، تھک جائے، کسی وجہ سے سفر میں ہے وہ عبادت نہیں کر پایا، کتنا بڑا گنہگار ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتنی بڑی رحمت کی اور بندہ اسی ایک رات کی ناقدری کرے. تو اللہ کریم نے، میرے سونے میٹھے اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے اس رات کو 5 راتوں میں چھپا دیا. اور یہ میں رمضان میں بھی یہ بات کر چکی ہوں، اور اللہ اس مان کو انشاءاللہ دنیا آخرت میں سچا بھی کریں گے کہ یہ میں نے بزرگوں سے سنا، اور یہ میرا مان ہے کہ اللہ اتنا کریم ہے، ٹائم اینڈ سپیس کا وہ مالک ہے کہ ان 5 راتوں میں ٹوٹی پھوٹی عبادت جو انسان کرتا ہے وہ اللہ ضرور کمبائن کر کے اس ایک رات میں ہی قبول کرتا ہوگا ہر کسی کی طرف سے. کیونکہ بندہ تو انما الاعمال بالنیات، نیت اس کی ایک شاید عالمی یہی وہ رات ہے. تو اب ہو سکتا ہے میں نے 23 کو ایک عبادت کی، 25 کو میں نے ایک عبادت کی، 27 کو میں نے عبادت کی، 29 کو کی، وہ رات 29 کی تھی یا وہ رات 27 کی تھی. کسی رات زیادہ عبادت ہوئی، زیادہ حضوری تھی، کسی رات زیادہ غفلت تھی، تھکاوٹ تھی. اللہ کریم کو پتہ ہے یہ ڈھونڈ میری رضا کے لیے وہ ایک رات ہے. میرا رب ان باقی راتوں کو بھی جوڑ کے اس ایک رات میں قبول کرتا ہے، اتنا کریم ہے. چھپا دی نا وہ رات. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کا ڈے ہے، اور کیٹیگوریکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ 12 ہی ہے، یا یہ 9 ہی ہے، یا یہ جو بھی رات ہے وہ ہی ہے. اور پھر امت لڑتی اس بات پہ کہ سیلیبریٹ کریں کہ نہ کریں. فلاں کافر ہے تو فلاں کافر ہے، فلاں گستاخ ہے تو فلاں. ہمارا کیا حال ہو جاتا. اللہ اتنا کریم ہے کہ جس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر ذرے کو، لمحے کو بھی محفوظ رکھا ہے. لیلۃ القدر کی طرح اس دن کی ڈیٹ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈھانپا ہوا ہے، تاکہ اگر کوئی اسی دن کوئی بچی اس دن عبادت، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کو شرعی مجبوری ہے، وہ اس دن نہیں، وہ روئے گی، تکلیف میں جائے گی
کہ یا اللہ میرا کیا قصور، میں آج کا روزہ نہیں رکھنا چاہتی. اسی دن کوئی غافل ہو گیا، اسی دن کسی نے باقی آگے پیچھے بڑی تہجدیں پڑھ، اس دن وہ نہیں اٹھ سکا، آگے پیچھے اس سے مطلب بہت دروشی پڑا، سب اسی دن وہ نہیں کر سکا. اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ ایک تو ہمیں اس محرومی سے بچانے کے لیے، دوسرا کہ ہم گنہگار نہ ہو جائے، کفران نعمت نہ کر لیں کہ جب پتہ یہ ایک ہی رات ایک ہی دن ہے اور اس کو تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا شکر نہیں ادا کیا. تو امت پہ رحم کرتے ہوئے وہ ہمارے پاس ایک وسعت ہے ان ڈیٹس میں کہ وہ اب آپ ربیع الاول کے کسی بھی دن کو منا لیں، 12 ربیع الاول. یہ تو ہم ایز اے امت الحمدللہ شکر ہے کہ یہ اللہ کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ذات پہ احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمیشہ امت کو جوڑ لیتی ہے. آج بھی جو امت پہ سخت وقت آیا ہوا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے. کہ 12 ربیع الاول کا ایک مبارک دن ہے، امت مل کے سیلیبریٹ کرتی ہے، امت ایک ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہ قیامت یعنی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ نے اپنا حبیب ان کو دیا. ٹائم اینڈ اسپیس میں فاطمہ کو کہیں پیدا کر سکتا تھا، الحمدللہ 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 بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. کوئی نام دے سکتے تھے، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نام دیا. غافل رکھ سکتے تھے، شعور دیا، ان کی محبت کا احساس دیا، ان کی محبت کی مٹھاس چکھائی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ کیا منہ دکھائیں گے، انہوں نے شکر نہیں ادا کیا. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منڈے کا روزہ رکھ کے ہمیں یہ بتایا کہ تم محروم مت فیل کرو اگر تم سے ربیع الاول کے مہینے غفلت بھی ہو گئی. ہر منڈے کو تم روزہ رکھ کے، کوئی بھی منڈے، سال کا کوئی منڈے آئے آپ کی، یہ میرے بابا رسول اللہ اس دن کو نسبت ہے، یہ میرے بابا رسول اللہ کی پیدائش کا دن ہے. اور یہ جو آج ویسٹ کہتا ہے منڈے بلوز، خدا رہا منڈے بلوز نہ کہ. مجھے بھی جب یہ پتہ چلا میں نے اتنی توبہ کی کہ منڈے از ناٹ اے بلو ڈے. بلوز کا مطلب ہوتا ہے جب آپ تھکے ہوئے ہوں، غم زدہ ہوں، ڈاؤن ہوں. منڈے از اے بلیسڈ ڈے. یہ بابا رسول اللہ کا دن ہے. منڈے مارننگ اٹھ کے کہیں، آج تو بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے. بی ہیپی یور دا اسٹارٹ آف یور ویک. ایون اس منڈے والے طریقے سے بھی جو ہمارا ویک اسٹارٹ ہوتا ہے، سو بلیسڈ، سبحان اللہ، سو بلیسڈ، سبحان اللہ. تو آپ کے پاس ہر سال میں 48 منڈیز آتے ہیں، گیو اور ٹیک ون ڈے. آپ کو 48 منڈیز ہیں، آپ ان میں سے ایک پہ روزہ رکھیں، 10 پہ رکھیں، جتنی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آل 48 رکھیں. خواتین اس طرح رکھ سکتی. ایک ویک تو ایوری منتھ آپ سے رہ جاتا ہے. اللہ جانتا ہے میری یہ بندی کتنی محبت کرتی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ، وہ پھر فاطمہ کی قدر بھی نہیں، وہ پھر اپنی شان کے مطابق میرا رحمان لکھ لیتا ہے، ضرور لکھتا ہے میرا مان ہے. تو دس از ہاؤ وی سیلیبریٹ دی برتھ ڈے آف بابا. بس ہم سیلیبریٹ کا مطلب کیا، ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ اتنا بڑا تو نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں اپنا حبیب، اپنا نور، جن کے صدقے ہم اس دنیا میں. اور آپ دیکھیں قرآن میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ. اس دن پہ سلامتی ہو جس دن آپ پیدا ہوئے، وہ یوم اموت. تو ایون آپ کے اس دنیا سے انتقال کے دن، کیونکہ آپ اللہ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس دن پہ بھی سلامتی ہو. وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن دوبارہ اللہ آپ کو کھڑا کرے گا وہ بھی سلامتی کا دن ہے. اسی طرح حضرت یحییٰ کے ولادت کے دن پہ بھی اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن آپ پیدا ہوئے وہ سلامتی کا دن ہے. کیا قرآن میں نہیں لکھا کہ نبی کی برتھ ڈے کتنی بڑی سلامتی کا دن ہے؟ اور یہاں پہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے ہے. تو اس بات پہ نہیں لڑے. 12 ہے، آپ کو نہیں 12 لگتا آپ 9 کو سیلیبریٹ کر لیں. آپ کو لگتا ہے یہ ڈیٹ ہی پہ مجھے کنفیوژن ہے، آپ پورا ربیع الاول درود شریف پڑھیں. آپ تو امیر ہو گئے، آپ تو کسی کی طرح پابند نہیں ہیں، آپ نے تو نسبت میں پورا مہینہ رحمت اللہ کی سمیٹ لی. آپ مہینے کو بھی چھوڑ، آپ کہتے ہیں تو پورا سال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہر منڈے، ہر دن، ہر لمحہ
آپ سے زیادہ امیر اس دنیا میں کون ہوگا, کائنات میں کون ہوگا, کیا بابر سپر کی محبت کو ہر دن جی رہے, لیکن ایک دوسرے سے لڑے نہیں. اللہ تعالیٰ اور بابر سپر کا جو رنگ ہے محبت کا اور جو رنگ ہے رحمت کا, اس کا دامن مت چھوڑے. اللہ کے اور بابر سپر کے رنگ میں رنگ جائے, کریم بن جائے, رحمان کے روپ میں, رحمان کی رحمت کے روپ میں دنیا میں رحیم بن کے لوگوں کو دکھائیں. بابر صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے محبت کو اوڑھ لیں اور بالکل محبت والے بن جائیں. اور بے شک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے دن سلامتی ہے, اللہ کا لاڈ ہے, شفقت ہے, محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن کو لیلۃ القدر کہہ دیا اس رات کو. تو یہ یوم سعید ہے, اس سے زیادہ مبارک دن کوئی نہیں. لیکن اگین یہ ٹائم اینڈ اسپیس میں اور آپ, کوئی 12 کہتا ہے بہت اچھی بات ہے, 9 بہت اچھی بات ہے, پورا ربیع الاول بہت اچھی بات ہے, پورا سال افضل ترین بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پہ, سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور و فکر کرنے کی, سمیٹنا و اطمینان کی, عملی تفسیر بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو, آپ بھی خوش ہوں, اس بات پہ شکر ادا کریں. ہم کتنے بلیسڈ ہیں, ہم بابر سپر وسلم کہاں ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں, اور کوئی یہ دعویٰ ہم سے لے نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے نسبت عطا کی ہے. نسبتیں بہت بڑی بات ہے. میں نے بھی ریسنٹلی, اللہ نے مجھے ایسے اپنے اتنے پیارے اپنے محبین سے, اپنے محبوب بندوں سے ملوایا ہے. میں نے ان سے بابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ملاقات کی اور محبت کی. ایسی باتیں سنی ہے کہ میں آپ کو قسم کھا کے کہتی ہوں کہ بے شک ہم سب فقیر ہیں اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے, لیکن بابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی ایسے, وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے, وہ صرف نیکوں کے خواب میں نہیں آتا ہے. میں ایسے لوگوں کی زبان سے سن چکی ہوں جنہوں نے میرے سامنے دعویٰ کیا اپنی ایسی کمزوریوں کا, جس پہ میں بھی ان پہ فتویٰ لگا دوں, اللہ مجھے معاف کرے, بہت بڑے فتوے میں بھی لگا دوں, کہ ان کو بابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی آنکھوں سے ملتا ہے, اور کبھی ان کو احساس نہیں دلایا ان گناہوں کا, اور وہ روئے میرے سامنے کہ اس گناہ کے باوجود وہ آئے, ملے, اتنا لاڈ کیا, اتنا پیار کیا, ایک دفعہ نہیں کئی کام چھوڑ دو, خود اٹھ کے ہمیں اتنی شرمندگی ہوئی. اور میں نے ایسے لوگوں سے جن کو نسبتیں حاصل ہیں, میں نے ان سب سے پوچھا, لوگوں کے اوپر میں نے غور و فکر کیا. چھوٹے اعمال پہ بعض لوگ نوازے ہوئے ہیں, بعض لوگ اپنے نسبتوں پہ, کہ کسی کو اپنے نام کی نسبت پہ پیار ہے, کسی کو اپنے محبت کی, کسی کی ایک عادت ہے جس نے کہا یہ میں نے نسبت بابر رسول پسند, نسبت اہل بیت پہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں سوچتی ہوں اس پہ ان پہ عطا ہے. خاص طور پہ جو افواج پاکستان ہے, اس خاکی وردی سے جو بابر رسول ان کو محبت ہے, ان کی نظر خاص ہے. ان فوجی ہمارے بھائیوں, ہمارے پیاروں پہ اس خاکی وردی سے جو ان کا تعلق ہے, اس خاکی وردی کو جو بابر رسول ان کے در سے نسبت ہے. اتنے نوازے ہوئے لوگ ہیں, بالکل یہ مت سوچیں کہ بابر رسول کو آپ کا علم نہیں, بابر رسول ہم سے پیار نہیں کرتے. وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں آپ پہ, مجھ پہ. بابر رسول اللہ کے حکم سے میرے ایک ایک غم کو جانتے, میرے ایک ایک خوشی کو جانتے. اللہ ان کو ہمیں ہمیشہ ان کی خوشی کا باعث بنے, کبھی ان کے لیے دکھ کا باعث نہ بنے. اتنا پیار ہے بابر رسول کو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ. ہم غافل ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ جانتے نہیں, وہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں. ہم نے کبھی ان کو بابا کہا ہی نہیں. اسی پہ لوگ میرے ساتھ لڑ پڑتے ہیں, ہاؤ کین یو کال ہم بابا. بھئی آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی تمہاری جان سے, تمہارے ماں باپ تمہاری اپنی جان سے زیادہ تمہاری سانسوں میں, تمہاری جان پہ حق ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. وہ ازواج
ازواج محترمات جو ہیں امہات المومنین، ان کو یہ مقام ملا حضور پسند کی نسبت سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہمارے بابا ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا وہ آباؤکم، تمہارے والد ابراہیم. قرآن کے الفاظ میں آپ کہہ کے ایک دفعہ پکارے تو صحیح، آپ ایک دفعہ ان کو سید ہی کہہ کے، اپنا امام کہہ کے، اپنا آقا کہہ کے، اپنا بابا کہہ کے، جو آپ کو ان سے نسبت پیاری ہے آپ ان کو پکاریں. اللہ کے حکم سے دونوں جہان میں نوازے جائیں گے. ہم میں سے کوئی محروم نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اکیلا نہیں ہے. ہم بہت محبت کرنے والے، ہم سراپا محبت اور سراپا رحمت ہستی کی امتی ہیں. بہت نوازے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو باتیں کی میں نے I get emotional at times. اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گستاخی سے، بے ادبی سے اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. تو یا اللہ یہ جو ہم سب بیٹھے سکے سن رہے ہیں، بابر سپرسم پہ درود اسلام پڑھ رہے ہیں، بابر سپرسم کی باتیں کر رہے ہیں اور بابر سپرسم کو یاد کر رہے ہیں، ہم سے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہو تو اپنی شان کریمی کے شان شان ہمیں اپنی محبت کی چادر میں، رحمت کی چادر میں ڈھانپتے ہوئے بخش دے، معاف کر دیں. اللہ ہمیں بابر سپرسم کی آنکھوں بارے کی ٹھنڈک بنانا دونوں جہانوں میں. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت بابا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے صدقے میں ہمیں بھی ان جیسا بابر سپر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جہانوں میں خوشیوں کا، راحت کا باعث بننے کی توفیق عطا فرما. اور بابر سپر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نظر کرم سے ہمیں نواز، ہمارے تمام غم، دکھ، تکلیف، پریشانیاں دور فرمائے. یا اللہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی جو ظلمتیں ہیں ان کو ہم سے دور کر اور ہمیں بابر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا فرما، ان کی شفاعت عطا فرما. بابر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت، مودت اہل بیت، اطہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اہل بیت کا نور اور شفقت، ان کی نظر کرم، ان کی دعائیں ہمیں عطا نصیب فرما. ہم فقیر ہیں اور آپ غنی ہیں. یا اللہ دنیا آخرت کا فضل عطا کر. آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں، آسانیاں عطا فرمائیں. آمین. اللہ حافظ.